آج کی اس وضاحت میں ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ سمندر پار بسنے والے پاکستانیز یعنی ہمارے اوورسیز پاکستانیز جب اپنے وطن میں پراپرٹی بناتے ہیں تو اکثر انہیں قبضہ مافیا، دھوکے بازی اور سالوں لمبے عدالتی چکر جھیلنے پڑتے ہیں۔ اسی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے پنجاب اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ 2025 لایا گیا، لیکن شروع میں کچھ ایسی پیچیدگیاں سامنے آئیں جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک واقعی تاریخی فیصلے نے ان مسائل کو کیسے سلجھایا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کا تحفظ کیسے یقینی بنایا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو یہاں ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر کوئی اپنی جائیداد کی حفاظت آخر کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی لمبی اور تھکا دینے والی قانونی کشمکش میں پھنسے بنا۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈایاسپورا کے لیے اپنی پراپرٹی کے مسائل باہر بیٹھ کر حل کرنا کسی عذاب سے کم نہیں رہا۔ سفر کے بھاری اخراجات، وقت کا ضیاع اور تاریخ پہ تاریخ، یہ ایک عام سی بات تھی۔ آج کے اس تجزیے کو ہم 5 اہم حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا، اوورسیز پراپرٹی کا بنیادی مسئلہ۔ دوسرا، عدالت کی وسیع تشریح۔ تیسرا، حیثیت یعنی اسٹیٹس پر مبنی عدالتی اختیار۔ چوتھا، کیسز کی آسان منتقلی اور ویڈیو لنک کی سہولت۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان سب کا ڈایاسپورا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سیکشن 1 سے، دی اوورسیز پراپرٹی ڈیلیما۔ آخر یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب 2025 کا یہ ایکٹ لاگو ہوا تو نچلی عدالتوں میں کافی شکوک و شبہات تھے، لیکن اس بحث میں پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایکٹ کے سیکشن 2C کی نظر میں اوورسیز پاکستانی آخر ہے کون؟ خیر، کوئی بھی شخص جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ، CNIC، NICOP، POC یا OPF کارڈ ہو اور وہ کسی بھی ٹیکس ایئر میں 182 دن سے زیادہ عرصے کے لیے بیرون ملک مقیم ہو، وہ اس قانون کے تحفظ کا حقدار ہے۔ یہ ڈیفینیشن بالکل واضح کرتی ہے کہ اس قانون کے اصل مستفید کون ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ شروع میں ان اسپیشل کورٹس نے ایک عجیب سا رویہ اپنایا۔ انہوں نے وراثت اور معاہدے کی تعمیل جیسے مسائل سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایکٹ صرف اور صرف قبضے اور ملکیت کی بات کرتا ہے۔ نتیجتاً کیسز واپس عام سول کورٹس میں بھیجے جانے لگے، جیسے کوئی پنگ پونگ بال ہو، جس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھ گیا۔ اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے سیکشن 2 کا، ایک تاریخی اور وسیع تشریح جس نے اس ساری الجھن کو ختم کر دیا۔ LHC کے جسٹس انوار حسین نے ایک سنگل مگر بہت ہی مضبوط فیصلہ سنایا۔ ذرا اس موازنے پر دھیان دیجیے۔ ایک طرف نچلی عدالتوں کا نیرو یعنی محدود نظریہ تھا جو صرف قبضے تک اٹکا ہوا تھا، اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا براڈ یعنی وسیع نظریہ جس نے کلیئر کر دیا کہ پراپرٹی سے جڑے تمام معاملات، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انسیڈنٹل، سب اسپیشل کورٹس کے ہی دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ اس فیصلے کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جسٹس انوار حسین نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ ایک بینیفیشل لیجسلیشن ہے، یعنی ایک ایسا قانون سازی جس کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی کلاس کو تحفظ دینا ہے جو فزیکل دوری کی وجہ سے ولنریبل ہے۔ اس لیے قانون کی تشریح ایسی ہونی چاہیے جو اس ریمیڈی کو آگے بڑھائے، نہ کہ اس ریمیڈی کو ہی ختم کر دے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 3 کی طرف، جو کہتا ہے اسٹیٹس سینٹرک کورٹ جورسڈکشن۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر کانسیپٹ ہے۔ اس فیصلے نے ایک نیا اور نہایت مضبوط تصور پیش کیا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب عدالت کی جورسڈکشن اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لٹیگنٹ یعنی فریق کون ہے، نہ کہ صرف اس بات پر کہ تنازع کس قسم کا ہے۔ اگر فریقین میں سے کوئی ایک بھی شخص اوورسیز پاکستانی ہے تو کیس لازمی طور پر ایکسکلوزیولی اسپیشل کورٹ میں ہی سنا جائے گا۔ یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صرف عام قبضے کے کیسز نہیں بلکہ وراثت، پراپرٹی کی تقسیم، معاہدے کی تعمیل یعنی اسپیسیفک پرفارمنس، جنرل پاور آف اٹرنی کی منسوخی، منافع کی وصولی اور ٹرانزیکشنز کی ویلیڈیٹی، یہ سارے کے سارے مسائل اب اسپیشل کورٹ کی چھتری تلے آتے ہیں۔ اس وسیع سکوپ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جہاں سے پہلے لوپ ہولز نکلتے تھے۔ اب باری ہے سیکشن 4 کی، سیملیس ٹرانسفرز اینڈ ویڈیو لنکس۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں قانون سچ میں عملی روپ دھرتا ہے۔
یہ نظام صرف کاغذی دستاویزاتوں تک محدود نہیں رہا۔ سیکشن 13 کے تحت بننے والے اس میکنزم کو دیکھیے۔ پہلے ایکٹ پاس ہوا، پھر جو پرانے کیسز سول کورٹس میں چل رہے تھے جن میں کوئی اوورسیز پاکستانی فریق تھا، ان کا آٹومیٹک ٹرانسفر اسپیشل کورٹس میں لازمی قرار پایا۔ اور اس سب میں سب سے بہترین بات کیا ہے؟ ان کیسز کو زیرو سے دوبارہ شروع نہیں کرنا پڑتا۔ کیس بالکل وہیں سے آگے بڑھے گا جہاں سول کورٹ میں چھوڑا گیا تھا۔ سوچیے اس سے کتنا وقت اور پیسہ بچے گا۔ اور اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں سیکشن 8 سب سیکشن 5 کا۔ یہ اس نظام کی سب سے بڑی اور جدت پسند سہولت ہے۔ اس سیکشن کے تحت عدالتوں پر یہ مینڈیٹری یعنی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کی پروسیڈنگز میں شمولیت کا مکمل انتظام کریں۔ مطلب اب لاکھوں روپے کے ٹکٹس خرید کر ہزاروں میل کا سفر کر کے پیشوں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ جغرافیائی سرحدیں اب جسٹس تک رسائی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ باہر بیٹھا کوئی بھی شخص اب ایکٹیولی اپنے کیس کا حصہ بن سکتا ہے، بالکل لائیو۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے یعنی سیکشن 5 کی طرف، امپیکٹ آن دا ڈایاسپورا۔ اس سب کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں مجموعی اثر کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ LHC کے فیصلے سے پہلے عدالتی اختیار سول اور اسپیشل کورٹس کے درمیان بکھرا ہوا تھا، اب مکمل طور پر ایکسکلوسیولی اسپیشل کورٹس کے پاس ہے۔ پہلے ڈسپیوٹ کا سکوپ صرف قبضے تک اسٹرکٹلی محدود سمجھا جا رہا تھا، اب پراپرٹی سے جڑے ہر قسم کے مسائل اس میں شامل ہیں۔ اور پہلے ٹرانسفر ہونے پر کیس نئے سرے سے شروع ہونے کا ڈر تھا، اب کیس آٹومیٹکلی پچھلے سٹیج سے ہی ریزیوم ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی وسیع، پازیٹیو اور تحفظ فراہم کرنے والا اقدام ہے۔ تو اس وضاحت کے آخر میں یہ ایک بہت ہی غور طلب سوال ابھرتا ہے۔ اگر اس طرح کی مخصوص اسٹیٹس سینٹرک عدالتوں اور ویڈیو لنک ٹیکنالوجی کے ذریعے اوورسیز سٹیزنز کے اتنے پیچیدہ مسائل اتنی تیزی اور آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، تو کیا اس اہم قانونی جدت سے مستقبل میں ہمارے پورے انصاف کے نظام میں کوئی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ کیا یہی ماڈرن ماڈل باقی کیسز کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اس تجزیے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔